اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے ترجمہ کریں گے۔ 20 آیات کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں الحمدللہ، تقریباً 2 رکوع بنتے ہیں۔ آیت نمبر 21 سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا یا حروف ندا میں سے آتا ہے، یا ایہا بھی وہی چیز ہے، پکارنے کے معنی میں آتا ہے۔ یا ایہا الناس، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، لوگ۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو عبادت کرو، اعبدو عبادت کرو۔ یا ایہا الناس اعبدو، اے لوگو عبادت کرو، ربکم ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین اور الذین وہ لوگ جو من سے قبل پہلے، تم سے پہلے جو تم سے پہلے تھے، لعل شاید کہ تم تتقون تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم بچو۔ دیکھیں، لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو۔ آیت نمبر 22 ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی جس نے، الذی کا معنی بنے گا جس نے، جعل بنایا، لکم کے لیے، لکم تمہارے لیے، الارض زمین، ارض کہتے ہیں زمین کو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، فراشن فرش، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء اور سما آسمان، بناء چھت، جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، وانزل اور نازل کیا اور اتارا، اور انزل نازل کیا اتارا، من السماء من سے، السماء آسمان سے، ماء پانی، پانی کو کہتے ہیں، فاخرج پھر، پس اخرج نکالا، فاخرج پھر نکالے، بے سے ہی، اس سے یعنی اس کے ذریعے سے، من الثمرات من سے، ثمرات پھلوں میں سے، پھلوں کی قسمیں، رزقاً رزق، پھر نکالے اس میں سے تمہارے لیے رزق کے طور پر پھل، فلا تجعلوا پس لا نہیں، تجعلوا تم بناؤ، تم ٹھہراؤ، للہ کے لیے، اللہ کے لیے، پس تم نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، کوئی برابر، کوئی ہمسر، اندادن کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، کوئی ہمسر نہ ٹھہراؤ، وانتم اور انتم تم تعلمون جانتے ہو، اور تم جانتے ہو، اور تم تو جانتے ہو، اس طرح سے معنی کریں گے اس کا۔ الذی جعل لکم، یہاں سے دیکھیں، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء اور نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرج بہ من الثمرات پس نکالے اس کے ذریعے سے پھل، رزقاً لکم تمہارے رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی ہمسر، وانتم تعلمون اور تم تو جانتے ہو، اور تم جانتے ہو۔ آگے دیکھیں، وَإِن كُنتُمْ اور ان اگر کنتم تم ہو، کنتم اگر تم ہو، فی ریب فی میں ریب شک، پہلے پڑھ چکے ہیں، شبہ شائبہ شک،
کوئی کچھ ذرا سا شک، اگر تم کچھ شک میں ہو، مما اس سے جو، من سے، ما جو، اس سے جو، نزلنا نزل ہم نے نازل کیا، نہ ہم نے نزل نازل کیا، نہ ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، الا پر عبد بندے، نہ اپنے، الا عبدنا اپنے بندے پر، فاتو پس آتو لے آؤ، پس لے آؤ تو لے آؤ، بصورتن بے سے، صورتن صورت، بصورتن ایک صورت میں سے، ایک صورت، من مثلی ہی من سے، مثل ہی اس کی مثل، اس کے جیسی، ودعو و اور ادعو بلاؤ، اور بلاؤ، شہداء گواہ، مددگار، کم اپنے مددگار بلا لو، اور اپنے مددگار بلاؤ، من سے، دون سوائے، اللہ کے سوا، ان کنتم ان اگر، کنتم تم ہو، صادقین سچے، اگر تم سچے ہو۔ دیکھیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اگر تم کسی شک میں ہو، تمہیں کچھ بھی ذرا سا بھی شک ہے اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، کچھ شک میں ہو، فاتو بصورت مثلہ تو لے آؤ اس کے جیسی ایک صورت، اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا کر لے آؤ، وَادُّوا شُهَدَاءَكُمْ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین۔ آگے دیکھیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا لن مضارع کا مضارع کے لیے آتا ہے نہیں کے معنی میں، وَلَن تَفْعَلُوا حال اور مستقبل کے لیے، لم جو ہے وہ ماضی کے لیے، اور لن نہیں، ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، فاتقوا تو ڈرو، بچو، النار آگ سے، التی جس کا، وقودھا وقود ایندھن، ہا اس کا ایندھن، الناس لوگ ہوں گے، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، والحجارۃ اور الحجارہ پتھر، حجارت کہتے ہیں پتھر کو، اور جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اعدت تیار کی گئی، للکافرین کافروں کے لیے۔ دوبارہ سے دیکھیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم نہ کر سکو، لیکن اگر ایسا نہ کر سکو، اور وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت للکافرین اور جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ ان 4 آیات کی تفسیر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی زبان میں اپنا تعارف فرما رہے ہیں، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی الوہیت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ وہی اپنے بندوں کو عدم سے وجود میں لایا، اس نے ہر طرح کی ظاہری و باطنی نعمتیں عطا فرمائیں، اس نے زمین کو فرش بنایا، اس میں مضبوط پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور آسمان کو چھت بنایا، جیسے کہ سورہ انبیاء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس کے باوجود وہ نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ان آسمان سے پانی اتارنے کا مطلب بادل نازل فرمانا ہے، اس وقت جب کہ لوگ اس کے پورے محتاج ہوں، پھر اس پانی سے طرح طرح کے پھل پھول پیدا کرنا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور ان کے جانور بھی، جیسے کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہیں پیاری پیاری صورتیں عطا فرمائیں اور بھلی بھلی روزیاں پہنچائیں۔ یہی اللہ ہے جو برکتوں والا ہے اور تمام عالم کو پیدا کرنے والا۔ بس سب کا خالق، سب کا رازق، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس لیے شرک سے مبرہ ہر قسم کی عبادت کا وہی مستحق ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے انداد، شریک، ہمسر، کوئی ہمسر نہ ٹھہراؤ، انتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابن مسعود پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارا خالق ہے کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں، یہ اس کی عبادت کا حق ہے۔ حضرت معاذ سے حدیث مروی ہے کہ فرمایا جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ یہ کہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہے جو کچھ اللہ اکیلا چاہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ یوں کہ جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے۔ ایسے تمام کلمات توحید کے سراسر خلاف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں کا حکم دیا کہ ان پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دو۔ قریب تھا کہ وہ اس میں غفلت کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ آپ کو پروردگار عالم کا حکم تھا کہ ان 5 چیزوں پر کارہ بند ہو کر دوسروں کو بھی حکم دو، لہٰذا یا تو آپ کہہ دیجئے یا میں پہنچا دوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ سبقت لے گئے تو کہیں مجھے عذاب نہ دیا جائے یا زمین میں دھنسا نہ دیا جائے۔ پس یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع فرمایا۔ جب مسجد پر ہو گئی تو آپ علیہ السلام اونچی جگہ پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم کیا ہے کہ خود بھی عمل کروں، تم سے بھی ان پر عمل کراؤں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص خاص اپنے مال سے کسی غلام کو خریدے اور غلام کام کاج کرے لیکن جو کچھ حاصل ہو اسے کسی اور کو دے دے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ٹھیک اسی طرح تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں روزی دینے والا، تمہارا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، بس تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری یہ کہ نماز کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ بندے کی طرف ہوتی ہے جب تک کہ وہ نماز میں ادھر ادھر منہ پھیرے۔ جب تم نماز میں ہو تو خبردار ادھر ادھر التفات نہ کرنا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ روزے رکھا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس مشک کی تھیلی بھری ہوئی ہو جس سے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معطر رہیں۔ یاد رکھو روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا اور گردن کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ گردن مارنے کے لیے لے جانے لگے تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے فدیہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، چنانچہ جو کچھ تھا کم زیادہ دے کر اپنی جان چھڑا لی۔ پانچواں اس کا حکم یہ ہے کہ بکثرت اس کے نام کا ذکر کیا کرو۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے تیزی کے ساتھ دشمن دوڑتا آتا ہے اور ایک مضبوط قلعے میں گھس جاتا ہے اور وہاں امن و امان پا لیتا ہے۔ اسی طرح بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت شیطان سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا حکم جناب باری نے مجھے دیا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا، اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان حاکم وقت کے احکام سننا اور جاننا، ہجرت کرنا اور جہاد کرنا،
جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھر بھی نکل جائے اور اسلام کے پٹے کو اپنے گلے سے اتار پھینکے گا، ہاں یہ اور بات ہے کہ رجوع کر لے۔ جو شخص جاہلیت کی پکارے وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے۔ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ روزے دار اور نمازی ہو؟ فرمایا، اگرچہ نماز پڑھتا ہو اور روزے بھی رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، مسلمانوں کو ان ناموں کے ساتھ پکارتے رہو جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں: مسلمین، مومنین اور عباد اللہ۔ امام رازی رحمۃ اللہ وغیرہ نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر بھی اس آیت سے استدلال کیا ہے: الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اور فی الواقع یہ آیت اللہ تعالیٰ کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے۔ زمین اور آسمان کی مختلف شکل و صورت، مختلف رنگ، مختلف مزاج اور مختلف نفع کی موجودات، ان میں سے ہر ایک کا نفع بخش ہونا اور خاص حکمت کا حامل ہونا ان کے خالق کے وجود کا اور اس کی عظیم الشان قدرت، حکمت، زبردست سطوت اور سلطنت کا ثبوت ہے۔ کسی بدوی سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کی کیا دلیل ہے، تو اس نے کہا، یا سبحان اللہ، یعنی مینگنی سے اونٹ معلوم ہو سکے اور پاؤں کے نشان زمین پر دیکھ کر معلوم ہو جائے کہ کوئی آدمی گیا ہے، تو کیا یہ برجوں والا آسمان، یہ راستوں والی زمین، یہ موجیں مارنے والے سمندر اللہ تعالیٰ باریک بین اور باخبر کے وجود پر دلیل نہیں بن سکتے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ سے ہارون رشید نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا، زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جداگانہ ہونا، نغموں کا الگ ہونا ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ نہ اس کے سوا کوئی پالنے والا ہے، نہ اس کے سوا کوئی پیدا کرنے اور حفاظت کرنے والا، نہ اس کے سوا کوئی معبود برحق، نہ اس کے سوا کوئی مسجود لاشق۔ ہاں دنیا کے لوگوں، سن لو، میرا توکل اور بھروسہ اسی پر ہے، میری انابت اور التجا اسی کی طرف ہے، میرا جھکنا اور پست ہونا اس کے سامنے ہے، میری تمناؤں کا مرکز، میری امیدوں کا آسرا، میرا ماوا و ملجا وہی ایک ہے، اس کی دست رحمت کو تکتا ہوں اور اسی کے نام جپتا ہوں۔ آگے دیکھیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یہاں سے تصدیق نبوت اور اعجاز قرآن کی بات شروع ہو رہی ہے۔ توحید کے بعد اب نبوت کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن پاک اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اسے اگر تم ہمارا کلام نہیں مانتے تو اور تمہارے مددگار سب مل کر پورا قرآن نہیں، صرف ایک سورت تو اس جیسی بنا لاؤ۔ جب تم ایسا نہیں کر سکتے، اس سے عاجز ہو، تو پھر اس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں کیوں شک کرتے ہو؟ اپنے ہم فکر اور مددگار سب کو جمع کرو تو بھی تم سب ناکام رہو گے۔ مطلب یہ ہے کہ جنہیں تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے انہیں بھی بلا لو اور ان سے بھی مدد چاہو، پھر اس جیسی ایک صورت ہی تو بنا لاؤ۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے حاکموں اور اپنے زباندان فصیح و بلیغ لوگوں سے بھی مدد لے لو۔ قرآن پاک کے اس معجزے کا اظہار اور ایسا انداز خطاب کئی جگہ ہے۔ مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں اس طرح کے چیلنجز دیے گئے کہ پہلے تھا کہ قرآن کی مثل لے آؤ، پھر کچھ صورتیں، پھر ایک صورت، پھر ایک آیت تو لے آؤ۔ اب یہ تمام آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور اہل مکہ کو اس کے مقابلے میں عاجز ثابت کر کے پھر مدینہ شریف میں بھی اس مضمون کو دہرایا گیا۔ بس اس عام اعلان سے جو بار بار کیا گیا اور ساتھ ہی پیشن گوئی بھی کر دی گئی کہ یہ لوگ اس پر قادر نہیں،
مکہ میں اور مدینہ میں بار بار اس کا اعادہ کیا گیا، اور وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی، جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دشمنی پر ادھار کھائے بیٹھے تھے، وہ در حقیقت اس سے عاجز آ گئے، نہ پورے قرآن کا جواب دے سکے، نہ 10 سورتوں کا، نہ ایک سورت کا۔ پس ایک معجزہ تو یہ ہے کہ اس جیسی ایک چھوٹی سی سورت بھی وہ نہ بنا سکے۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی کہ یہ ہرگز اس جیسا نہیں بنا سکتے، گو سب جمع ہو جائیں اور قیامت تک محنت کریں۔ بس ایسا ہی ہوا، نہ تو اس زمانے میں کسی کو یہ جرأت ہوئی، نہ اس کے بعد سے آج تک، اور نہ قیامت تک کسی سے یہ ہو سکے گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے کہ جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور میرا معجزہ اللہ کی وحی یعنی قرآن پاک ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ میرے تابعدار بنسبت اور نبیوں کے بہت زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ اور انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ لوگ اسے دیکھتے جائیں گے اور اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میرا معجزہ وہی ہے جو مجھ کو دی گئی ہے، کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو اس کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے، اور قرآن کریم مجھ ہی کو ملا ہے جو اپنے معارضے اور مقابلے میں تمام دنیا کو عاجز قرار دینے والا ہے، بخلاف دوسری آسمانی کتابوں کے۔ دیکھیے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ اس آگ سے بچو، پس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ وقود کے معنی ایندھن کے ہیں، جس سے آگ جلائی جاتی ہے، جیسے لکڑیاں وغیرہ۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ مطلب ظالم لوگ جہنم کی لکڑیاں ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، تم اور تمہارے معبود جو اللہ کے سوا ہیں جہنم کی لکڑیاں ہیں، یعنی ایندھن ہیں، تم سب اس میں وارد ہوگے۔ اگر وہ سچے معبود ہوتے تو وہاں وارد نہ ہوتے۔ دراصل یہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور حجارہ کہتے ہیں پتھر کو، یہاں مراد گندھک کے سخت سیاہ اور بڑے بڑے اور بدبودار پتھر ہیں، جن کی آگ بہت تیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، ان پتھروں کو زمین و آسمان کی پیدائش کے ساتھ ہی آسمان اول پر پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں جو ہے وہ گندھک کے پتھر ہی کیوں مراد لیے گئے ہیں؟ اس لیے کہ جب آگ گندھک کے پتھروں سے سلگائی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی تیزی اور حرارت معمولی آگ سے بہت زیادہ ہوگی، اس کا بھڑکنا، جلنا، سوزش اور شعلے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ روایت میں ہے کہ جہنم میں یہ سیاہ گندھک کے پتھر بھی ہیں جن کی سخت آگ سے کافروں کو عذاب کیا جائے گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ان پتھروں کی بدبو مردار کی بو سے بھی زیادہ ہے۔ ابن جریج بھی کہتے ہیں کہ مراد گندھک کے بڑے بڑے اور سخت پتھر ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ مراد وہ پتھر ہیں جن کی مورتیاں بنائی جاتی ہیں اور پھر ان کی پرستش کی جاتی ہے۔ یہاں سے دیکھیں، اعدت للکافرین، اعدت یعنی تیار کی گئی، اس سے مراد بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد پتھر ہوں، یعنی وہ پتھر جو کافروں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر وہ شخص جو کفر پر ہو اس کے لیے وہ آگ تیار ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ آج ہم نے آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 24 تک کا ترجمہ و تفسیر کیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ میرے پڑھانے اور آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے اور آپ کے سمجھنے میں کسی طرح کی بھول چوک خطا ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں،
اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔